بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغربی سیاسی افکار میں افلاطون کا جو اب چیپٹر کر رہے ہیں اس کا ٹاپک ہمارے پاس ہے افلاطون کا نظریہ کمیونزم۔ تو کمیونزم بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کوئی بھی یہ مطلب نیا ایک نظریہ نہیں ہے، یہ کافی پرانا نہیں ہے۔ بیسیکلی اس کا مطلب ہے مشترکہ ملکیت ہونا یا مشترکہ ملکیت کا اصول۔ تو اس میں یہ بیسیکلی افلاطون نے ایک مقصد کے طور پہ نہیں بنایا ہے، یہ ایک خود اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ۔ جس طرح ہم نے نظریہ تعلیم اور نظریہ فلسفی حکمران پڑھا ہے، تو وہ بھی جس طرح سے اس لیے بنائے تھے اس نے نظریہ تاکہ ایک مثالی مملکت قائم ہو اور جس میں انصاف کا حصول ممکن ہو۔ تو اس کا بھی بیسک جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے انصاف کا نفاذ ہے اور اس کی تکمیل، اور اس کی تکمیل کی وساطت سے مثالی مملکت کا استحکام کر سکے۔ تو اس لیے افلاطون کے مطابق اس کے نزدیک جو سا مثالی مملکت کا قیام اور استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب معاشرے کے افراد کو تعلیم و تربیت دی جائے، اس لیے اس نے نظریہ تعلیم بھی پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی اجتماعیت کا عملی طور پر نفاذ بھی کیا جائے۔ تو بیسیکلی یہ ایک نظریہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مثالی مملکت قائم کی جا سکے جہاں پہ انصاف کا معاشرہ قائم ہو۔ تو یہ نیا نہیں ہے، اس کی ہسٹری بھی ہے ایک۔ جس طرح افلاطون سے پہلے بھی ایک یونانی ڈرامہ نگار تھے یوریپڈس، انہوں نے اجتماعیت ازدواج کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسی طرح ہیروڈوٹس اور کے مطابق انہوں نے بتایا تھا کہ اگاتسن وہ اپنی عورتوں کو مشترک رکھتے تھے۔ اسی طرح افلاطون کی خیالی ریاست میں بھی ایک جو سا نیا معاشرتی نظام اس نے اس لیے پیش کیا۔ تو یہ آج کل کے دور میں اس کا یہی مطلب ہم نکال سکتے ہیں کہ مشترکہ ملکیت کا ہونا۔ تو یہ نیا نہیں ہے، مطلب افلاطون سے پہلے بھی لوگ اس ٹرم کو یوز کرتے تھے۔ اور اگر ہم بات کریں تو کارل مارکس جو سا ہے وہ جدید اجتماعیت یا ماڈرن کمیونزم کا بانی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس سے قبل جو سا ہے اجتماعی نظریات جیسے افلاطون اور کارل مارکس کے فلسفہ اجتماعیت میں افلاطون کا بھی ظاہر ہاتھ ہے۔ تو افلاطون اور کارل مارکس دونوں کے جو سے فلسفہ اجتماعیت ہے، دونوں میں کچھ مماثلت بھی ہے اور کچھ اصول جو سے اختلافی بھی ہیں۔ تو جس طرح اگر ہم بات کریں کہ نجی ملکیت کا خاتمہ اور خاندان کی مملکتی امور کے معاملے میں ضرر رسانی جو سی ہے مماثلت پائی جاتی ہے، جبکہ افلاطون کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو نظریہ کمیونزم ہے یہ ایک محدود نظریہ ہے اور وہ نجی ملکیت اور خاندان کے خاتمے کو ہی ریاست کے استحکام اور معاشرے کے لیے لازمی جز قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک بیسیکلی یہی ہے کہ نجی خاندان اور نجی جائیداد جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا۔ تو اس کے مطابق یہی تھا کہ بالائی طبقہ جو سا ہے وہی مثالی ریاست کو چلا سکتا ہے اور اس کے بالائی طبقے میں ہوس نہیں ہونی چاہیے پیسوں کی اور جائیداد کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس نے ان کی ذاتی ملکیت کا ہی خاتمہ کر دیا اور دوسرا یہ تجویز دی کہ ایک عورت اور ایک مرد کو ایک دوسرے سے بھی مخصوص کرنے کے بجائے تمام عورتوں کو تمام مردوں کے لیے جائز اس نے قرار دے دیا جائے، تاکہ جو سا خاندانی معاشرے کی بجائے اجتماعی معاشرہ پیدا ہو اور جو جنم لینے والے بچے ہوں گے وہ قوم کے بچے کہلائیں گے اور ان کی تربیت بھی صرف ایک فرد کے ذمہ نہیں ہوگی، وہ کیا پورے معاشرے کی کندھوں پر ہوگی۔ تو اس کا یہ دو اس نے بتائے تھے نظریے بیسیکلی کہ ایک جائیداد مشترکہ کر دی جائے اور ایک اور تمام عورتوں کو تمام مردوں کے لیے جائز قرار دے دیا جائے۔ تو اس کی یہ بیسیکلی جو جزوی اجتماعیت ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ایک ایسا جو سا ہے اعلیٰ طبقہ پیدا ہو جو عام شہریوں سے معتبر ہو اور ان میں کوئی لالچ وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی خاندانی مسائل ہوں ان کے۔ تو وہ صرف اور صرف اپنی جون سی تمام جون سی ہیں صلاحیتیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک حکومت کو ہی احسن طریقے سے چلا سکیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک تخیلاتی اور غیر حقیقی ہے، یہ کوئی عملاً تو ہو نہیں سکتی، اس طرح کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور جون صاحب
تو یہ بیسیکلی اس کی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو دو ہی ٹائپس ہیں اس کی، کہ جائیداد اور ایک خاندان کی۔ تو اگر ہم اس کے نکات کی بات کریں تو بیسیکلی اس کے جو اہم نکات ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ ذاتی ملکیت یا جائیداد کا خاتمہ۔ جو بالائی طبقہ تھا یا فلسفی حکمران اور فوجیوں کا طبقہ تھا، اس کو ذاتی ملکیت رکھنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دی اس نے، اور وہ اپنی ذاتی جائیداد نہیں رکھ سکتے تھے، انہیں اجازت نہیں تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ پہ اس نے ذاتی خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، جو بالائی طبقے مطلب فلسفی حکمران اور فوجیوں کا طبقہ تھا، اس کے ذاتی خاندان بھی ختم کر دیے جائیں گے اس نظریے کے مطابق۔ اور نمبر تھرڈ جو اس کا نکات ہے وہ یہ ہے کہ اس طبقے میں جو عورتوں کو مردوں کے مساوی حیثیت حاصل ہوگی، اور ان کو بھی ان کے برابر ہی تعلیم دیے جائیں گے اور حقوق دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر فورتھ پوائنٹ ہے اس کا کہ تمام افراد جو ان سے ہیں وہ مشترکہ زندگی گزاریں گے، اور مطلب کوئی انفرادی حیثیت نہیں رہے گی، ان کی مشترکہ ہی زندگی ہوگی، سب کی جائیداد بھی اکٹھی ہوگی۔ اس کے وہ اسباب بتا رہے ہیں کہ اس کے بیسیکلی جو نظریہ ہے افلاطون کا نظریہ اشتمالیت ہے، اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک تو نفسیاتی اسباب، وہ یہ ہے کہ جو سے ریاست کے دونوں بڑے طبقے ہیں وہ خاندانی بندشوں اور جائیداد کی بندشوں سے آزاد ہو کر فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں گے، اور کیونکہ افلاطون کے مطابق جو ہے معادی اور معاشی بندشوں سے ہی آزاد ہو کر انسانی ذہن اجتماعی بھلائی کے لیے جدوجہد کر پاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ یہی پوائنٹ یاد رکھنے والے ہیں کہ افلاطون کے مطابق مادی اور معاشی بندشوں سے آزاد ہو کر ہی انسانی ذہن جو ہے وہ بھلائی کے لیے یا کوئی بھی جدوجہد کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دو چیزیں جو سی تھیں وہ اس نے اس لیے ان کی اجازت نہیں دی ان دو چیزوں کی، اور اس لیے افلاطون جو ہے بھلائی طبقے سے ذات اور ذاتی خواہشات کا خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے کمیونزم کا نظریہ متعارف کروایا۔ تو یہ اس کا نفسیاتی سبب تھا، اور دوسرا اس کا سیاسی و عملی سبب یہ تھا کہ ریاست کے لیے جو ہے سیاست اور اقتصادیات کو جدا رکھنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے، مطلب سیاست اور اقتصادیات دونوں علیحدہ علیحدہ رہیں۔ افلاطون جو ہے حکمرانوں کو بے راہ رور ہونے سے بچانا چاہتا تھا، اس مقصد کے لیے وہ ریاست سے سیاست اور اقتصادیات کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیاست اور معاشی طاقت دونوں کے ملاپ سے پہلا پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے ایک فلاسفر جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور وہ اس کے شر میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مثالی ریاست کی بقا کے لیے اس نے سیاسیات اور اقتصادیات کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے لیے، تاکہ وہ حکمران جو ہے وہ بے راہ رور نہ ہو، تو یہ نظریہ کمیونزم اس نے متعارف کروایا۔ تو یہ اس کا سیاسی اور عملی پہلو تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اگر ہم اقسام پہ آ جائیں تو اقسام جو ہے ایک پہلی اقسام ہے اس کی املاک کی اشتمالیت۔ املاک کی اشتمالیت نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس میں املاک پراپرٹی جائیداد اس کی اشتمالیت مطلب کہ مشترکہ ملکیت ہوگی وہ۔ تو فلسفی حکمران اور فوجیوں کے لیے املاک کی اشتمالیت اس نے ضروری قرار دے دی۔ اس نظریے میں اس کے خیال میں یہی تھا کہ اگر فلسفی حکمران اور فوجیوں کو سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ معاشی قوت بھی دے دی گئی تو ظاہر ہے وہ ان میں لالچ آ جائے گی، بے راہ رور ہو جائیں گے، اور ان کے توجہ جن سے ملکی مفاد سے اور بہبود عامہ سے ہٹ کے اپنی مفاد کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور اس سے ریاست تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری اس نے کہہ دیا کہ حکمران اور فوجی طبقہ جو ہے وہ اقتصادیات سے ان کو دوری کر دیا جائے۔ تاہم انہیں یہ سہولیت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی جائز ضروریات جو سی ہیں، ضروریات زندگی، وہ اس کے لیے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انہیں کسی کے حقوق غصب نہ کرنے پڑے۔ اس لیے اور افلاطون کے خیال میں جو سادہ زندگی گزارنے میں ہی ان دونوں طبقات کی فلاح ہے، اور ایسی زندگی گزار کر ہی یہ لوگ ریاست کے عام شہریوں کی فلاح اور خوشحالی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو ان کو وہ سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے اس طرح، اور اپنی مثالی ریاست میں حکمرانوں کو عیش و عشرت میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اس نے یہ املاک کی استعمالیت کا نظریہ پیش کیا ہے۔ افلاطون بیسیکلی جو ہے وہ ان تمام جو سے اسباب و محرکات ہیں ان کا خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے حکمرانوں میں افعال بد جو بھی جس وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے تھے وہ ان سب کو
ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو افلاطون کی سوچ کے متعلق ایک جو ان سے ہیں تنقید نگار کہہ لیں یا مفکر کہہ لیں، وہ ماسٹر ان کا نام تھا، وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی جائیداد سے دستبرداری نہ صرف ریاست میں مثالی اتحاد کا ایک وسیلہ فراہم کرتی ہے بلکہ یہ حکمران طبقے کو رعایا کے ساتھ بھی وابستہ کر دیتی ہے۔ تو اس نے مطلب اس کی یہ اقدام صراحت تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ اس کی خاندان کی اشتمالیت ہے۔ خاندان کی اشتمالیت میں یہ ہے کہ افلاطون جو ہے حکمران اور فوجی طبقے کے لیے نجی ملکیت کی طرح خاندان کو بھی ممنوع قرار دے دیتا ہے، مگر جو ہے اشتہا کا نمائندہ جو ہے مطلب جیسے مزدور طبقہ ہے جس طرح نجی ملکیت رکھ سکتا ہے اسی طرح وہ خاندان بھی رکھ سکتا ہے۔ تو افلاطون جو ہے اپنی مثالی ریاست کے بالائی طبقات جو فوجی اور حکمران طبقہ ہے کو جہاں خاندان کی ممانعت کا حکم دیتا ہے وہی خاندان کے نعم البدل کے طور پہ اشتراک کے ازدواج کا تصور پیش کرتا ہے۔ تو اب اس نے خاندان سے تو منع کر دیا لیکن اشتراک ازدواج کا تصور اس نے ان کے لیے دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مردوں کے لیے تمام عورتوں کو اس نے جائز قرار دے دیا تھا۔ تو افلاطون کے اس نظریے کا افلاطون کا جو سا یہ نظریہ ہے اس کا یہ مطمع نظر ہے کہ دونوں طبقات جو سے باہمی تعاون اور تعلق کے رشتے میں جڑ جائیں اور دونوں میں پیار محبت ہو اور ایک بڑے خاندان کی طرح ایک ساتھ زندگی گزاریں، جس طرح ایک فیملی میں ہوتے ہیں ریلیشنز اس طرح رہیں، اور تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور غم میں جڑ جائیں اور جھگڑے اور تضادات وغیرہ نہ ہوں۔ اسی اشتراک ازدواج کے نظام کے تحت افلاطون عورتوں کو مردوں کے برابر مقام دیتا ہے تاکہ وہ ان کو صرف خانہ داری میں نہ جھونک دیں بلکہ وہ بھی کیا ہے امور خاندانی تک سے باہر نکل کے جو ہے ملکی ترقی میں حصہ لے سکیں اور ریاست کی فلاح و بہبود میں حصہ لے سکیں۔ تو اب عورتوں کو جو ہے امور خاندانی تک محدود کر دینے کی دو وجوہات کی بنا پر اس نے تنقید کی ہے کہ عورتوں کی ایک تو ترقی کا خاتمہ اور دوسرا ہے کہ ریاست جو ہے اپنی آدھی آبادی کی خدمات سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک تو باقی آدھی خدمات سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں اور عورتوں کی بھی ترقی ہو۔ اس اشتراک ازدواج کے نظریے کا ایک اور مقصد وہ اشتراک ازدواج کے نظریے کا جو سا مقصد اس کے نزدیک ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ اس سے آبادی میں اضافہ چاہتا ہے کہ اس طرح کرنے سے آبادی میں بھی اضافہ ہوگا اور یونان میں مطلب ان کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ اور اب بیسیکلی یہ نیا کانسیپٹ نہیں تھا، میں نے ہسٹری میں بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ پرانا ہے۔ اس سے پہلے ہیروڈوٹس بھی لکھتے ہیں کہ اگاتسن جو سے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اپنی عورتیں جو سے مشترکہ رکھتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی جانیں اور ایک دوسرے کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے رشک اور حسد کے جذبات نہ رکھیں۔ اسی طرح اسپارٹا میں بھی اپنے جو شوہر ہیں اپنی بیویوں کو دوسرے کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ زیادہ بچے پیدا کر سکیں۔ تو یہ سارا وہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سا ہے بارکر بھی افلاطون کے جو نظریہ اجتماعیت اور نظریہ ازدواج کے متعلق اس طرح لکھتا ہے کہ ایک طرف تو افلاطون گھریلو زندگی کو خود غرضی کی آمادگاہ سمجھتا تھا جو کبھی بھی بڑھ کر خانہ جنگی اور عوامی انتشار کا باعث بن سکتی ہے، تو دوسری طرف وہ اسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا کہ یہ زندگی آدمیوں اور عورتوں کو ویسا بننے سے روکتی ہے جو وہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح انہیں خود سے انصاف کرنے یا ریاست کو ایک انصاف پسند ریاست بنانے سے اس خاندانی زندگی سے دستبرداری کا دن ریاست کا اتحاد، فرد کی آزادی اور ریاست اور فرد دونوں کے لیے حکومت انصاف کا آغاز ہوگا۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ افلاطون جو سا ہے وہ خاندانی زندگی کا وجود ختم نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے ریاست میں مدغم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جائیداد کی جو کمیونزم ہے اس پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں اگر ہم، تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ اس کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے وہ جائیداد کی کمیونزم پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ سب سے پہلے نفس کمیونزم ہے۔ اس نفس کمیونزم سے مراد
نصف کمیونزم ہے، مطلب اس کا جو اطلاق ہے وہ دو ہی طبقات پہ ہوتا ہے، حکمران اور فوجی طبقہ، اور مزدور طبقہ جو سا ہے اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح سے جو سے صرف دو طبقات تک ہی محدود ہے، تو اس طرح یہ نصف کمیونزم کہلائی۔ اس کے بعد سیکنڈ تنقیدی پوائنٹ ہے غیر فطری نظریہ۔ یہ غیر فطری نظریہ ایسی ہے کہ ہر انسان کی ظاہر ہے کچھ خواہش ہوتی ہے، اور وہ کہ وہ جائیداد بھی رکھے اور جس پر اس کا حق ہو، اور تاکہ جو سا اس کی انفرادیت اور شخصیت کا مکمل طور پہ اظہار ہو سکے، اور وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق بھی گزار سکے۔ تو اس طرح کرنے سے یہ جو سا ہے فطرت اور قدرت کے بالکل ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے، تو یہ غیر فطری نظریہ۔ اس کے بعد یہ تنقید بھی ہے کہ یہ گروہی نظام کی تشکیل ہے، مطلب کہ صرف محافظوں کے طبقے کو ہی متاثر ہے، مطلب فوجی اور حکمران طبقہ ہی اس میں شامل ہے، تو اس سے ظاہر ہے مزدور طبقہ جو ہے اس سے آزاد ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس نظریے سے ریاست میں دو واضح گروہ آ جائیں گے وجود میں، اور یہ رجحان جو ہے معاشی اور ریاست کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، دونوں میں ظاہر تضادات بھی آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ حسد اور کافی حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ریاست اور معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ تنقید ہے غلاموں کا اخراج، جس میں یہی ہے کہ اپنے نظریے میں اس کے غلاموں کا کہیں تذکرہ ہی نہیں اس نے کیا ہوا، اور جو سا ہے غلام بھی ظاہر ہے وہ ذاتی ملکیت میں ہی آتے ہیں، تو اس طرح غلام جو سے اس نظام سے ہی خارج کر دیے گئے، غلاموں کا یہ ہماگیر ادارہ ہی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو تنقید ہے وہ شخصی آزادی کا خاتمہ ہے، اس میں افلاطون کے جو سا ہے نظریے کے مطابق شخصی آزادی کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی روح سے جو سا ہے ہر شخص کو ریاست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، تو اس سے جو سی شخصی آزادی وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد نیکسٹ 6 پوائنٹ ہے تنقیدی کہ انتہا پسند نظریہ۔ یہ اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ وہ اپنے نظریے کے مدد سے معاشرے میں ایک اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دونوں بلائے طبقے اللہ جو سے ہیں لالچ سے دور رہیں، لیکن اس مقصد کے لیے افلاطون نے ایک سخت نظام اور جابرانہ نظام پیش کیا ہے، جو کہ ظاہر ہے معاشرتی انتہا پسندی کے اصولوں کو چھو رہا ہے، اور کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے یہ ظاہر ہے، جبکہ ریاست کا وجود قائم رکھنے کے لیے انتہائی اقدامات اس نے تجویز کیے ہیں، اور ریاست کی ایک یکجہتی کے لیے اس نے افراد کے جذبات، احساسات، فطری رجحانات اور بنیادی حقوق کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد 7 پوائنٹ پہ اس کی جو تنقید اب یہ ہے کہ سیاست اور اقتصادیات میں اس نے ہم آہنگی کا فقدان رکھ دیا ہے۔ افلاطون کے نظریے کے مطابق جو ہے تمام اختیارات حکمران طبقے کے پاس ہیں، جبکہ جو سا پیداوار طبقہ یا مزدور طبقہ ہے وہ جو مزدور طبقہ ہے وہ پیداوار کا ذمہ دار ہے، اور اختیارات صرف حکمران طبقے کو ہیں، تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ 8 پوائنٹ ہے کہ زندگی کی رنگا رنگی کا خاتمہ، اس میں سارے نظام کو ریاست کی نظر اس نے کر دیا ہے، اور ریاست کے لیے ہر کوئی اس نے کام کرتا ہے یہی کہہ دیا کہ ریاست کی ہی فلاح و بہبود ہے، اور زندگی میں ان کی اپنی کوئی خواہشات ہی نہیں ہیں، تو زندگی کی رنگا رنگی کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے اس طرح، اور اجتماعیت جائیداد کے ذریعے بھی اس نے شخصی آزادی اور ہر قسم کی انفرادیت ختم کر دیا، اور اس طرح زندگی جو سی ہے وہ رنگا رنگی سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور یکسانیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ تنوع سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ساری تنقید تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ خاندان کی کمیونزم پہ جو تنقید ہے اس میں یہ ہے کہ خاندانی ادارے کا خاتمہ کر دیا اس نے، مطلب افلاطون کے جو اجتماعیت ازدواج کا نظریہ ہے اس سے خاندانی ادارے کا ہی بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ اس پہ یہ تنقید ہے کہ خاندانی روایات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندانی ادارے کے خاتمے کے ساتھ ساتھ تمام خاندانی روایات بھی ظاہرہ ختم ہو جائیں گی، اور ان روایات میں جو سا وراثت اور خاندانی جاہو شم کا جو سب کچھ شامل ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور
نمبر 3 اس پہ یہ تنقید ہے کہ انسان کے جو بلند مقام ہے اس کی بھی نفی کر دی ہے. جو اشتمالیت ازدواج کے نظریے میں عورتوں کو جانوروں کے مساوی مقام دے دیا اس طرح، اور جن کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے، حالانکہ انسان جن سے اشرف المخلوق ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی تنقید ہوئی ہے اس پہ. اور اس کے بعد روحانی رشتے کا خاتمہ کر دیا، فرد کی زندگی کو جو سا مشینی بنا دیا ہے، اور ان کے تمام معمولات جو سے ایک پروگرام کے تحت ہوں گے، اور میاں بیوی کا ملاپ کا مقصد بھی صرف بچے پیدا کرنا ہوگا. اور یہ انسانی نفسیات کی نفی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان ایک روحانی رشتہ بھی ہوتا ہے. اور نیکسٹ اس پہ یہ تنقید ہوئی ہے کہ بچوں کا غیر فطری ماحول اس نظریے کی روح سے جو ہے بچوں کی پرورش ریاست کی ذمہ ہے، اور بچے جو ہے اپنے والدین کی اس طرح پیار سے اور شفقت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اس طرح ان کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی نشوونما جو ہے وہ نامکمل رہ جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ عورت اور مرد کا مساوی درجہ. تو اس نظریے میں عورت کو جو ہے اس نے مساوی مقام دے دیا مردوں کے. تو عورت جو ہے ریاستی امور بھی مردوں جیسی ہی انجام دے گی، لیکن وہ حقیقت جو سی اب یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پہ عورت سے کئی درجے بہتر ہے. تو یہ بھی ایک تنقید ہوئی ہے. اس کے بعد افلاطونی کمیونزم اور جدید کمیونزم میں جو سی مماثلت ہے وہ یہ ہے. اس پہ اگر ہم فرسٹ پوائنٹ پہ آئیں تو انفرادیت کو نظر انداز کر دیا ہے دونوں نے. انفراد جو افلاطون کی اور جدید کمیونزم ہے، دونوں میں انفرادیت کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور ریاست کی ہی بالادستی پہ یقین رکھا گیا ہے. سیکنڈ پوائنٹ پہ جو سا ہے دونوں فرد کی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ افلاطونی اور جدید دونوں ہی میں جو سا ہے دونوں کا ہی مقصد ریاست میں وحدت اور ہم آہنگی ہے. اس کے بعد دونوں ہی جو سا افلاطونی اور جدید دونوں ہی نظریے جو سے کمیونزم ہے وہ طبقات کے درمیان اقتصادی توازن جو ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اقتصادی عدم توازن جو ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد دونوں جو سے نظریے ہیں وہ جائیداد، ذاتی جائیداد اپنے لیے علمبردار ہیں. اور نیکسٹ مختلف دونوں ہی نظریے مختلف طبقات کا وجود جو ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور نیکسٹ اس میں یہ مماثلت ہے کہ دونوں ہی غیر فطری ہیں، جدید کمیونزم بھی اور افلاطونی کمیونزم بھی دونوں ہی غیر فطری ہیں اور انسانی نفسیات کے خلاف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جدید اور افلاطونی کمیونزم دونوں ہی ناقابل عمل ہیں، کیونکہ وسیع پیمانے پر یہ بالکل بھی عمل میں پریکٹیسیبل نہیں ہے. اور نیکسٹ جو سا ہے دونوں افلاطونی اور جدید کمیونزم جو سی ہے دونوں ہی انسانی خواہشات اور اس کی جذبات کی اپوزٹ ہیں اور جبلت کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد جو سا ہے اس میں یہ دونوں میں ہی اقتدار کے لیے مقابلے کا خاتمہ دونوں ہی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اختلافات کی، تو اختلافات دونوں میں یہی ہے کہ افلاطونی کمیونزم جو ہے اس میں حکمران طبقے پر انفرادی جائیداد رکھنے کی پابندی ہے، جبکہ جو جدید کمیونزم ہے اس میں تمام طبقات پر ہی پابندی ہے. اور سیکنڈ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ افلاطونی کمیونزم جو ہے وہ نس کمیونزم ہے، اور جبکہ جدید کمیونزم جو ہے وہ مکمل ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ افلاطونی کمیونزم جو ہے ذاتی املاک اور ازدواج پہ ہے، جبکہ جدید کمیونزم جو ہے خاندانی زندگی کو متاثر نہیں کرتا، وہ صرف جو ہے املاک پہ ہی کہتا ہے. اس کے بعد فورتھ جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ افلاطونی کمیونزم جو ہے وہ اس میں حکمرانی کا حق صرف فلسفیوں اور محافظوں کو دیتا ہے، جبکہ جدید کمیونزم میں نچلا طبقہ بھی سیاسی اقتدار حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد ففتھ پوائنٹ میں افلاطونی کمیونزم میں حکمرانوں کو سونے چاندی رکھنے کا پابند کہتا ہے، جبکہ پابندی کہتا ہے، جبکہ جدید کمیونزم میں سونے اور چاندی کی مساوی تقسیم کا حامی رکھا جاتا ہے. جبکہ افلاطونی نیکسٹ جو 6 پوائنٹ ہے افلاطونی کمیونزم میں اشیاء ضرورت تیار کرنے والے طبقات کو نہیں چھیڑتا، جبکہ جدید کمیونزم میں پیداواری ذرائع کو ریاست کے کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کے بعد 7 پوائنٹ میں افلاطونی کمیونزم کے مطابق جو بنیاد
اس کی افلاطونی کمیونزم کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی ہے، جبکہ جدید کمیونزم کا جو بنیاد ہے اس کا جو مرکزی نقطۂ نظر ہے وہ اقتصادی ہے، مطلب تو وہ ایک طرف سیاسی اور ایک طرف اقتصادی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہ دونوں میں ڈفرینس ہے کہ افلاطونی کمیونزم جو ہے وہ عملی طور پر بالکل ہی ناممکن ہے، جبکہ جو جدید کمیونزم ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا عملی ہو سکتی ہے، اس میں عملی نظریہ موجود ہے، اور موجودہ اشتراکی ممالک جیسے اس کی مثال اگر ہم نکالیں تو چین اور پولینڈ وغیرہ میں یہی جو جدید کمیونزم ہے وہ رائج ہے۔ تو یہ تھا نظریہ کمیونزم افلاطون کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔